جو سنت پر عمل کرتا ہے نا وہ فرض اس کے ادا ہو جاتے ہیں، جو سنتیں چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اس کے فرض بھی پورے نہیں ہوتے۔ اس کی مثال انہوں نے دی، فرمایا جیسے ایک محل ہے، اس محل کے اندر نا ہیرا موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ ہیرا۔ ہیرا یہ سونے سے بھی مہنگا ہوتا ہے، بہترین قسم کا سامان ہیرے موتی اس میں موجود ہے۔ اس ہیرے موتی کے ارد گرد جو قلعہ ہے نا، وہ قلعہ ہے کس چیز کا؟ یہ سونے کا بنا ہوا ہے۔ اس قلعے کی دیواریں کس کی بنی ہوئی ہیں؟ سونے کی۔ اس سونے کی دیواروں کے ساتھ ان دیواروں کو بچانے کے لیے ان کے ارد گرد ایک اور دیوار ہے، وہ ہے چاندی کی۔ کون سی دیوار ہے؟ چاندی کی دیواریں بنی ہیں۔ ان چاندی کی دیواروں کو بچانے کے لیے ان کے ارد گرد لوہے کی دیواریں، لوہے کی دیواروں کو بچانے کے لیے ارد گرد ہیں یہ مٹی کی دیواریں۔ ذرا میری انگلیاں والے دیکھے گوری سارے بھائی، اندر نا قلعے کے اندر یا گھر سمجھ لیں تو پہلے نا قلعے بڑے بڑے ہوتے تھے، اب بھی شاہی قلعے میں جائے نا تو پورا شہر اس کے اندر پاس ہے۔ اچھا، تو وہ اندر ہیرا ہے، اس کے ارد گرد جو دیوار ہے نا وہ ہے سونے کی۔ سونے کی دیوار کو بچانے کے لیے ارد گرد اس کے دیوار ہے کون سی؟ چاندی کی۔ پھر اس کے ارد گرد دیوار کون سی ہے؟ لوہے کی۔ اور پھر آخر میں دیوار کون سی ہے؟ مٹی کی۔ اگر کوئی شخص ہیرے کو بچانا چاہتا ہے نا، وہ مٹی کی دیوار کو بچائے چوروں سے، چوروں کو مٹی کی دیوار نہ توڑنے دے۔ اگر چوروں نے مٹی کی دیوار توڑ لی نا تو آہستہ آہستہ وہ توڑتے توڑتے یہ جو لوہے کی دیوار ہے نا یہ بھی توڑ دیں گے، اور لوہے کی دیوار توڑ دی تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے چاندی کی دیوار بھی توڑ دینی۔ چاندی کی دیوار ٹوٹ گئی تو پھر سونے کی دیوار بھی ٹوٹ جانی، اور جب سونے کی دیوار ٹوٹ جائے گی سامنے ہیرا موجود ہے، چوروں نے اتنی دیواریں توڑی ہیں تو آخر میں ہیرا بھی چوری کر کے لے جائیں۔ میں اس کی مثال یوں سمجھو، ہیرا ہے ایمان، انسان کا ایمان یہ ہیرا ہے۔ اس ہیرے کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے دیوار ایک کھڑی کی ہے فرائض کی، ایمان کے ارد گرد فرائض۔ جو چاہتا ہے نا میرا ایمان بچ جائے، میں کلمہ پڑھ کر جنت میں جاؤں، میں کلمہ پڑھ کر اپنی وفات پاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے فرضوں کی حفاظت کرے۔ یہ جو فرض ہے نا، فرضوں کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے دیوار کھڑی کی ہے، یہ سنت موقدہ کی۔ کون سی بلا؟ اور میری گل سن دے جو بلا کسی کی آواز آ رہی؟ سنت موقدہ کی ارد گرد دیوار کھڑی کی ہے سنت غیر موقدہ کی، اور سنت غیر موقدہ کے ارد گرد دیوار کھڑی کی ہے نفلوں کی۔ جو نفلوں کو نہیں نہ چھوڑتا وہ سنت غیر موقدہ بھی اس کی ادا ہو جاتی ہیں، اور اس کی سنت موقدہ بھی ادا ہوتی ہیں، اس کے فرض بھی ادا ہوتے ہیں، اور اس کا ہیرا، اس کا ایمان بھی بچا رہتا ہے۔ کہ چور کون ہے؟ جو ایمان کو چوری کرنے کے لیے آتا ہے، وہ ہے شیطان۔ لیکن جو شخص نفل چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، مستحبات نفل، آہستہ آہستہ وہ چور اس کے وہ جو سنتیں ہیں نا، چور سنتوں کو بھی چھڑوانا شروع کر دیتا ہے۔ سنت غیر موقدہ، سنت غیر موقدہ چھوڑنا شروع کر دے تو سنت موقدہ بھی چھوڑنی شروع ہو جاتی۔ سنت موقدہ چھوڑنی شروع ہو جائیں تو فرض بھی وہ انسان چھوڑنا شروع کر دیتا۔ فرض جب چھوٹ جاتے ہیں نا تو پھر ایمان، کسی وقت بھی شیطان چور چوری کر کے آپ کا ایمان لے جائے۔ تو بیٹا اس لیے کوشش کر کے نا یہ سنت کو عام نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ سنت سے ایک تو فرضوں کی حفاظت ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ سنت کی وجہ سے جنت بھی ملے گی، اور جنت میں نبی پاک علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہوں گے نا، آپ کے قریب اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو سارے بھائی نا نماز کی سنتیں، وضو کی، غسل کی، اور اسی طرح تیمم کی سنتیں بھی پوری کیا کریں۔ آگے یہ دیکھیں تیمم کی سنتیں۔ پہلی سنت یہ ہے تیمم کی، بسم اللہ کہنا۔ کیا کہنا؟ حضرت حکیم الامت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب یہ آتا نا بسم اللہ پڑھو جی، بسم اللہ پڑھو، اس وقت صرف بسم اللہ مراد نہیں ہوتی بلکہ پوری بسم اللہ پڑھنی ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کب ایک باری پڑھا؟
اور یہ